الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم واجب الاحترام صدر مجلس پیکر اخلاص و محبت فاضل جلیل عالم نبیل خطیب الاسلام حضرت قبلہ صاحبزادہ حسنات احمد چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد ایوب رضوی صاحب، حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد ایاز رضوی صاحب، دیگر مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز الشام، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیزم محمد قاسم صاحب کو اور آپ کے والد گرامی کو، جناب عزت مآب محمد اشفاق قادری صاحب، ان کی جتنی ٹیم ہے، متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، اللہ تعالیٰ تمام احباب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہر سال اس مسجد شریف میں عظیم الشان محفل 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور اچھے اچھے علماء الحمدللہ آپ حضرات سنتے ہیں، اور ان اچھوں سے اچھے اور ہمارے دل کے بڑے قریب ترجمان اہل سنت، مناظر اسلام، مجاہد ملت اسلامیہ، شیر عطار عزت مآب قبلہ مفتی محمد سمر عباس قادری دامت برکاتہ القدسیہ، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت میں قبلہ کو بہت عزتوں سے نوازا۔ عزت رسول کا صدقہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ان کی عزت افزائی فرمائے، دنیا اور آخرت کی بے حساب سرخرویاں سرفرازیاں اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ اور بہت خوبصورت پیغام آپ ہمیں عطا فرما رہے تھے اور سچوں کے ساتھ ہونے کا درس دے رہے تھے، اور قرآن مجید کی آیت پاک جو آپ نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ملے گا کہاں سے؟ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین۔ علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ کب تک رہنا چاہیے؟ فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، فرمایا اس وقت تک تم سچوں کے ساتھ رہنے کے پابند ہو جب تک تم ان جیسے نہ ہو جاؤ، یعنی ان بزرگوں کی، یار ٹائم نہیں ہے اس طرح بات طویل ہو جائے گی، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس وقت تک تم سچوں کی مجلس میں رہنے کے پابند ہو جب تک ان کے فیوز و برکات تم میں بدرجہ اتم وہ نہ پائے جائیں، ان کی فیوز و برکات سے تم مستفیض نہ ہو جاؤ، ان کی تعلیمات کی روشنی تم میں نظر نہ آئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد سچوں کے پاس جائیں اور پھر جناب واپسی کا راستہ لیں، ہم ہمیشہ کے لیے پابند ہیں کہ ہم ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہیں۔ سامعین عزیز شام، یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے پہلی ہستی، صادق و مصدق ہستی ذات مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء، جو سب سے بڑے سچے ہیں، ان کی بارگاہ میں رہنے والے بھی صدیق کہلائے، اور پھر وہ ایسے ساتھ رہے کہ آخری سانس تک ساتھ رہے، بلکہ وہ ساتھ ایسا نبھایا کہ
قبر میں بھی ساتھ ہے. اور یہ ہمیشہ کی رفاقت ان کو کس مقام پہ لے گئی؟ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر. میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد ہے. 15ویں جلد کے آخر میں 4 رسائل بالترتیب ان ناموں سے موجود ہیں: السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی، جزاء اللہ یطوف بإبائی ختم النبوہ. یہ 4 رسائل ختم نبوت کے حوالہ سے مرزا کراد میں جو اعلی حضرت نے لکھے ہیں، یہ 15ویں جلد میں اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے. اس کا جو آخری رسالہ ہے جزاء اللہ یطوف بإبائی ختم النبوہ، یہ ایک سید کے متعلق سوال تھا کہ ایک سید ہے تو وہ کہتا ہے جناب کہ مولا علی بھی منصب نبوت پہ فائز تھے، سیدہ زہرہ پاک بھی، حسنین کریمین بھی. تو اس پہ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ وہ سید جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے کیونکہ وہ ضروریات دین کا منکر ہے، ختم نبوت کا منکر ہے. اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا، اور رسالہ لکھتے ہوئے جہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 10 آیات اور 100 حدیثیں ختم نبوت کے مسئلہ پہ بیان فرمائیں، آخر میں جا کے سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ حدیثیں لائیں جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا اے علی تیری میرے نزدیک وہ حیثیت ہے جو موسیٰ کے سامنے ہارون کی تھی، فرق یہ ہے کہ وہ دونوں نبی تھے، میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو علی تو بھی نبی ہوتا. اب میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ جوہر پایا جاتا ہے اور مولا علی میں وہ جوہر پایا جاتا ہے جو اگر نبوت کا دروازہ کھولا ہوتا تو اللہ ان کو منصب نبوت عطا فرماتا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ان سے بھی اوپر ہے، جو صرف صدیق نہیں صدیق اکبر ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت اسی 28ویں جلد کے 15ویں جلد کے صفحہ 630 پہ 680 پہ آپ فرماتے ہیں، یہ ٹائٹل دیتے ہیں کہ صدیق اکبر کون، صدیق اکبر کون. تو وہاں پہ حوالہ دیتے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی کا فتوحات مکیہ کا. اب محی الدین ابن عربی کس ہستی کا نام ہے یہ تو آپ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں. تو جناب والا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ اور نسیم الریاض کا حوالہ، 2 حوالے اعلیٰ حضرت نے لکھے. توجہ کرنا، اگر آپ کا ذوق ہے تو میں 1-2 باتیں کر لوں، توجہ فرمائیں. تو سامعین عزیز احتشام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی اور امام خفاجی فرمایا، یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے مقام رسالت، اس سے نیچے ہے مقام صدیقیت. فرمایا مقام صدیقیت پر تو حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اور پھر مقام صدیقیت تصوف میں باقاعدہ ایک جو ہے وہ منصب ہے. تو فرمایا مقام نبوت سے نیچے، مقام رسالت سے نیچے ہے مقام بولو مقام صدیقیت. فرمایا مقام صدیقیت سے اوپر اور مقام رسالت سے نیچے بیچ میں ایک مقام ہے جو مقام صدیقیت سے اوپر ہے مقام رسالت کے، اور مقام رسالت اور یہ جو بیچ والا مقام ہے اس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون، مقام قربت فردون. فرمایا یہ مقام صدیقیت سے اوپر ہے اور مقام رسالت سے نیچے ہے، مقام قربت فردون. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس مقام قربت فردون پر صرف ایک ہستی فائز ہے جس کو کہتے ہیں صدیق اکبر. اس کو کہتے ہیں، بولیے اس کو کہتے ہیں صدیق
اکبر. میں اتفاق کی بات ہے رات کو حضرت کو میں عرض کر رہا تھا، رات تقریباً میں 10:30 بجے مطالعے پہ بیٹھا اور تقریباً صبح 6:15 بجے فجر کی نماز کے لیے میں نے ایک کتاب بند کی اور الحمدللہ کوئی اتنی برکت والی رات تھی کہ اس پوری رات میں امام عبدالوہاب شعرانی کی طبقات الکبریٰ پوری میں نے پڑھی ہے ایک رات میں. اس کے اندر بھی جو مولا علی کے فضائل ہیں نا، اس کے اندر بھی صدیق اکبر کے لفظ خود مولا علی کے لیے بھی ہیں، پر مولا علی بعد میں ہیں. مولا علی سے پہلے کون ہے؟ جو مقام قربت فردون پہ فائز ہیں وہ ہیں سیدنا، بولو سیدنا صدیق اکبر. اسی لیے رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. تو مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سچے، اور مصطفیٰ کریم کے بعد مصطفیٰ کے قریب ترین صادق و مصدق ذات کس کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. اب ذرا توجہ کرنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، مسئلہ تفضیل کے حوالہ سے. اور میں یہ جو بات آپ کو کہنے لگا ہوں بالکل زبدۃ التحقیق سمجھیے، اس کو تحقیق کا مکھن عرض کرنے لگا ہوں. توجہ نہیں فرمائی، اصل زبدۃ التحقیق پیش کرنے لگا ہوں، 2 نمبر نہیں، تحقیق کا مکھن آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. محبت سے کہو سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کر رہے ہیں سامع نزید شم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کتابیں لکھی ہیں. ایک تو ہے بڑی مشہور کتاب مطلع القمرین، یہ فتاوی رضویہ شریف میں نہیں، یہ الگ کتاب ہے. اور 2 کتابیں فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد کے آخر میں، غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، اور دوسرا ہے جناب والا الظلال الانقا من بحر صفقت الاتقا، 182 صفحات پہ مشتمل کتاب. اور یہ الظلال الانقا من بحر صفقت الاتقا وہ کتاب ہے جو خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، اور خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ کتاب ایک وحی تحریر ہے کہ اللہ کی طرف سے چیزیں عنایت ہوئی ہیں. اب ذرا توجہ کر رہا، جو پہلی ہے نا غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی سیکنڈ لاسٹ جناب والا کتاب، اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ صرف اور صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال لے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر پہ، مولا علی کے اقوال، حضرت امام زین العابدین کے اقوال، امام باقر کے اقوال، امام زید شہید کے اقوال، حضرت امام محمد بن عبداللہ محض، امام حسن کے پڑپوتے، یہ محض ان کا لقب اس لیے کہ پہلے حسنی حسینی سید، یہ امت میں پہلے ہیں اس لیے ان کا محض ٹائٹل ہے. ان کے اقوال، پھر حضرت محمد بن حنفیہ کے اقوال، مولا علی کے خادم خاص ابو جحیفہ کے اقوال، ائمہ اہل بیت کے اقوال لے افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ. اور اس کی ابتدا میں توجہ کرنا، مولا علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی پاک نے تو آپ کو خلیفہ بنایا تھا، یہ صدیق اکبر کیسے بن گئے؟ تو مولا علی نے فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ نبی پاک نے مجھے خلیفہ بنایا؟ کہا جی نبی پاک نے آپ کو خلیفہ نہیں بنایا؟ کہا نہیں. فرمایا صدیق اکبر؟ فرمایا آئے ہائے ہائے. مولا علی کا فرمان سنیں گے. مولا علی نے فرمایا کہ اگر مصطفیٰ مجھے خلیفہ مقرر کرتے تو میں ابو بکر و عمر سے تلوار لے کے جنگ کرتا، ان کو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ نہ جناب والا چڑھنے دیتا، کبھی حضور کے فرمان کے خلاف انہیں نہ کرنے دیتا. تو حضور ان کو خلیفہ کس نے بنایا؟ مولا علی فرماتے ہیں پگلے صدیق اکبر کو ہم نے خلیفہ بنایا، ہم نے. کہا جی آپ نے کیوں بنایا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں ہم نے صدیق اکبر کو اس لیے خلیفہ بنایا کہ مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کو ہمارا دین کا امام بنایا، ہم نے ان کو اپنا دنیا کا امام چنا. اب ذرا توجہ کرنا،
جو لوگ کہتے ہیں خلافت امور خلافت کے لیے خلیفہ بلا فصل وہ ہیں، اور تصوف اور روحانیت کے حوالہ سے خلیفہ بلا فصل یہ ہیں، ان سے پوچھو کیا تصوف اور ولایت یہ دین سے کوئی جدا گانا چیز کا نام ہے؟ تو جب دین کا امام مولا علی فرماتے ہیں مصطفیٰ نے صدیق کو بنایا، ہم نے ان کو دنیا کے لیے امامت کے لیے چن لیا ہے۔ اب میں توجہ کرو کلوز کرنے لگا ہوں، غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق میں بھی، الظلال القا من بحر سبقت الاتقاء میں بھی، اور مطلع القمرین کے اندر بھی اعلی حضرت مولا علی کا ایک قول لائے۔ یہ ویڈیو میری طرف رکھیں، ایک قول لائے مولا علی کا ایک قول لائے، توجہ کرنا، مسئلہ تفضیل بیان کرنے لگا ہوں۔ مسئلہ تفضیل بیان کرنے لگا ہوں اور تفضیلیوں کی گردن پہ رکھ کے بیان کرنے لگا ہوں۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، اور ٹینچ بھاٹے میں بیٹھ کے بیان کرنے لگا ہوں، اور پوری تحقیق کا مکھن نکال کے زبدہ لگا کے دوں گا انشاءاللہ۔ توجہ کرنا میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، سنو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو بھائی مانو، اعلیٰ حضرت کا تمہیں پتہ کہاں ہے؟ سنو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں۔ مسئلہ تفضیل میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا مولا علی کا عقیدہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ 28ویں جلد آپ کھولیے، صفحہ 763 کھولیے، 28ویں جلد کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو لوگ مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں ابو بکر و عمر پہ، ان سے صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ مولا علی اپنے آپ پر کس کو فضیلت دیتے ہیں؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مسئلہ تفضیل میں شیخین کریمین پر فضیلت دیتے ہیں مولا علی کو، ان سے پوچھئے جناب یہ تو بتائیے مولا علی خود اپنے آپ پر کس کو فضیلت دیتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسئلہ تفضیل کو سمجھتا ہے ذنی، اس سے پوچھو، اس کے سر پہ قرآن رکھو کہ تو اس کو ذنی سمجھتا ہے، مولا علی تو اس کو قطعی سمجھتے ہیں۔ میں بس کر دوں یار، توجہ کرنا، اب ذرا توجہ کرنا، مولا علی نے کیا فرمایا؟ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے فضیلت دیتا ہے ابو بکر عمر پر، وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے ایسی کوڑے لگاؤں گا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ مولا علی کا حد جاری فرمانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی مسئلہ تفضیل کو ظنی نہیں سمجھتے تھے، قطعی سمجھتے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم وہ بات کہی ہے جو سالوں سال پہ محیط مجھے سرگرداں رکھتی تھی، اور میں یہ بات سوچتا رہتا تھا یار مسئلہ تفضیل کے اندر چند صحابہ کے اقوال بھی مل جاتے ہیں، ائمہ اہل بیت کے اقوال بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے مولا علی کو فضیلت دی شیخین کریمین پہ، پھر مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حل کرتے ہیں مولا علی کے فرمان سے۔ خدا کی قسم سنیو وہ بات کرنے لگا ہوں، آپ کے ٹینچ بھاٹے کی زمین ہل جائے گی جو میں تحقیق اعلیٰ حضرت کی بیان کرنے لگا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں جی فلاں نے اگر مسئلہ تفضیل میں مولا علی کو فضیلت دی تو وہ تو ائمہ اہل بیت سے ہے، فلاں نے اگر وہ تو صحابہ سے ہے۔ میں نے کہا بھلے ہو، کہا جی پھر کیا کہو گے؟ میں نے کہا جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ جی اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جنگ جمل اور جنگ صفین میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ کہا مولا علی حق پہ۔ میں نے کہا مقابلے میں کون تھے؟ کہا وہ بھی صحابہ تھے۔ تو میں نے کہا ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فتح اجتہادی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی برکت سے ہم فرماتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کی برکت سے ہم فرماتے ہیں اگر اس کا جواب ہو تو پتر دوجی بار جنگ کبھی آوڑ میں نے جواب دے کہ جناب جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی حق پہ ہیں، تو صرف جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی حق پہ نہیں ہے، مسئلہ تفضیل میں مولا علی حق پہ ہے۔
اس کو کہتے ہیں زبدۃ التحقیق. جی ہاں، یہ ہے تحقیق کا مکھن. وہ جو ہے اور بھائی جنگ جمل اور جنگ صفین میں میرا علی حق پہ، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے، تو ہر مقام پہ علی حق پہ ہے. اگر جنگ جمل جنگ صفین میں علی حق پہ ہے تو مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ ہے. اگر جنگ جمل جنگ صفین میں مولا علی کے جو مقابلے ہیں ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، تو مسئلہ تفضیل میں بھی اگر جس نے مولا علی کے حکم کے اور قول کے معارض و مخالف قول کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے وہ بھی خاطی ہے. 763 صفحہ پہ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جس نے مسئلہ تفضیل میں ضنی کا قول کیا، وہ اعلیٰ حضرت کا، وہ مولا علی کا رد کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاہے وہ جس قد کاٹ کے ہیں مولا علی سے نیچے ہیں. جنہوں نے مسئلہ تفضیل میں مولا علی کو فضیلت دی ہے وہ مولا علی سے نیچے ہیں. امام زید شہید ہوں تو نیچے ہیں. تو کہا پھر ان کا قول، فرمایا خطا پہ مبنی ہے، حق پہ علی ہے، اور حق وہی ہے جو ابو بکر کے اور ابو عمر کے حق میں حق مولا علی نے بیان کیا ہے. اور مسئلہ تفضیل میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مولا علی کا ہے. میں نے کہا یہ دو نمبریاں کیوں کرتے ہو؟ دو نمبریاں کیوں کرتے ہو؟ تو سانو کے پتا تو کیا سمجھے اعلیٰ حضرت میں سے کوئی نہیں پڑھے ایک تو ساڑھے ہمارا سنندار کتنی اور سوائی پر موری کا حوالہ اعلیٰ حضرت دیتا. ہمارا موقف یہ ہے کہ مولا علی کی آدھی بات کیوں مانتے ہو؟ مولا علی کی پوری بات مانتے. کیا مولا علی کا یہ فرمان نہیں ہے؟ سنندار کتنی میں موجود نہیں ہے؟ السوائق المحرقہ کے اندر موجود نہیں ہے؟ یا تو کہو مولا علی کا فرمان نہیں، اگر ہے تو پھر ہمیں مت دکھاؤ کہ فلاں اس کا اتنا قد کاٹ، اس نے یہ قول کی ہے کہ مسئلہ تفضیل میں مولا علی کی فضیلت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مولا علی کے نیچے ہے جس کا بھی نام لوگے. فرمایا سب سے اول، سب سے اولا اور سب کے سید و مولا کون ہے؟ فرمایا وہ امیر المؤمنین ہے، مولا المسلمین ہے، سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا. فرمایا وہ مسئلہ تفضیل میں ابو بکر عمر کو اپنے پر فضیلت دیتے ہیں. باقی فرمایا باقی جس نے بھی یہ قول کیا وہ خاطی ہے، ان کا قول خطا پہ مبنی ہے، حق پہ مولا علی ہے. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ یہ میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہوں، اور جدوں دے تو سب پنگے زیادہ شروع کی تھے نا، سب زیادہ پڑھنا شروع کی تھے. میں ایک جملہ بولنے لگا کہ مفتی صاحب خوش ہوں گے. یہ ایک جناب ایک ہفتہ پہلے گجران والا میرا خطاب تھا، وہاں حضرات کچھ آئے ہوئے تھے. وہ کیا جی آج تو ساری تقریر ہی وہ 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کے ایک رسالہ ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، وہ میں نے الحمدللہ وہاں سارا پڑھ دیا، تقریباً 2.5 گھنٹے خطاب ہوا. وہ کہتے ہیں کہ سارا اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے. میں نے کہا اب تو میں پڑھ دیا اعلیٰ حضرت کیوں؟ آخر جی کیوں؟ میں نے کہا 2 سال پہلے میں سب کی سنتا تھا، کرتا پھر بھی اپنی مرضی تھا، پر خدا کی قسم جب سے بریلی شریف سے یہ نسبت ہوئی ہے نا، میں سنتا بھی اعلیٰ حضرت کی ہوں، مانتا بھی اعلیٰ حضرت کی ہوں. مسئلہ تفضیل حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ حل کیا کس نے؟ مولا علی نے. حل کیا کس نے؟ نہیں حل کیا کس نے؟ مولا علی نے. فرمایا مولا علی ہائے ہائے ہائے
فرمایا مولا علی فرمایا کہ جڑا مینوں فضیلت ابو بکر عمر تے دے دی میں اس نوں لمما پاک دی تشریف پڑھ سکتا توجہ ہے یہ عجیب منافقت ہے مولا علی ایک بات مولا علی کی مانتے ہو دوسری چھوڑتے ہو یہ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا نا جہاں ہم اتنی دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ جمل اور جنگ صفین میں مد مقابل سے خطا اجتہادی ہوئی حق پہ مولا علی تو صرف وہاں حق پہ نہیں ہر جگہ حق پہ مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ اور حق وہی ہے جو مولا علی نے صدیق و عمر کے حق میں حق بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سبحان اللہ بارک اللہ بھی دو معنی ایک معنی تے بس کر توجہ جی بسم اللہ اچھا دوسرا اللہ آپ کو جزائے خیر نہیں مجھے پتہ ہے وہ دوسرے ہی ہے توجہ ہے نا اللہ توجہ کرنا کہ بھائی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ امت میں مصطفیٰ کریم سب سے بڑے سچے اور مصطفیٰ کے بعد سچا سب سے بڑا کون اور جو مقام صدیقیت پہ فائز ہے سب کے ساتھ ہو جاؤ اور یہ سچی بات ہے اللہ رسول کی اطاعت سے یہ منصب نصیب ہوگا ہاں بالکل وہ کس طرح ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ جی اچھا نہیں میں ویسے بھی سورہ چی بول لگا بے سورت ہے میں کونہ ہوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا الذين أنعم محبت سے کہو سبحان اللہ الذين أنعم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين یہ سچوں کا ساتھ مل جائے نا تو سبحان اللہ اور رہنا کب تک ہے یہ تو میرے صدیق اکبر نے سمجھا دیا کہ سچوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے ایک لمحے کے لیے بھی سچوں کو چھوڑنا نہیں ہے سمجھ آگئی اور پھر جس عظیم ہستی کے جناب 11ویں شریف کی محفل کر رہے ہیں سبحان اللہ وہ تو اتنے بڑے سچے ہیں یار بچپن میں جھوٹ نہ بولیں سمجھ نہیں آئی چور پکڑ نہیں ہے پاس ہاں کہاں ہے کدھر ہے کہا یہ 40 یہ والدہ نے
کہا بیٹا یہ بچا سکتا؟ فرمایا نہیں. اماں نے کہا بیٹا سچ بولنا ہے. جو مدرسے گیا نہیں اتنا سچا ہے. سمجھ نہیں آئی آپ؟ اللہ فرمایا میرے، اور پھر میرے غوث پاک نے بھی یہ سمجھایا کہ سچوں کے ساتھ رہو. آپ سے پوچھا گیا کہ سجادہ نشین بننے کے لائق کون ہے؟ فرمایا اس میں کم از کم 12 صفات. 2 صفات رب کی طرف سے ہوں، ستار بھی ہو غفار بھی ہو. 2 صفات مصطفیٰ کریم کی طرف سے ہوں، رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو. 2 صفات سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے ہوں، پیر سچا بھی ہو صادق بھی ہو مصدق بھی ہو. سمجھ نہیں آئی ہے؟ خود بھی سچا اور سچائی کے لیے سٹینڈ بھی لینے والا ہو. اور 2 صفات حضرت عمر پاک کی طرف سے، امارن انہار، نیکی کا درس دینے والا ہو برائی سے مریدوں کو روکنے والا. 2 صفات حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہوں، رات جاگنے والا ہو غریبوں کو کھانا کھلانے والا ہو. 2 صفات سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف سے ہوں، عالم بھی ہو بہادر بھی ہو. تو اللہ تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ اپنی سنگت رکھنے کی توفیق دے. اس لیے تمام حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن مضبوطی سے تھامیں. انشاءاللہ غوث پاک کا جس نے دامن، اخبار الاخیار میں شیخ محقق فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی جو بندہ اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب فرمائے تو آپ اس کو اپنی غلامی میں قبول کرتے ہیں؟ حضرت غوث العظم نے فرمایا گو کہ یہ معاملہ یہ ہے تو مکروہ، یہ کراہت والا معاملہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی شان بخشی ہے کہ جو میری وفات کے بعد بھی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے گا میں اس کو اپنے عقیدت مندوں میں شمار کروں. بات سمجھ آئیے؟ تو جہاں تک وہ قبلہ حضرت صاحب فرما رہے تھے نا مدد والا معاملہ، تو میں حقیقت آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ جس نے بھی غوث پاک کو پکارا ہے. ایک عام ولی کے متعلق میں آپ کو عرض کروں نا، مشکات شریف صفحہ 154 اس کے حاشیے پہ جہاں یہ منظار قبر ابوی وحد ما فی کل جمعہ یہ حدیث ہے نا، اس کے حاشیے پہ امام غزالی کا قول موجود ہے. اور امام غزالی کون ہے؟ قبلہ مفتی صاحب جن کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے تھے نا جو منکرین ہیں، ان کے امام اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء کے صفحہ 201 پہ لکھتے ہیں کہ امام غزالی تو وہ ہیں جن کی یا علوم پڑھنے والے لوگ ولی بن جاتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو میرے نبی نے خود روح غزالی کو طلب فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اسی مشکات شریف صفحہ 154 کی اس حاشیے پہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد وفاتہ. فرمائے جس سے زندگی میں تم مدد لیتے تھے نا بعد وفات بھی اس سے مدد لے سکتے ہو. اور پھر امام غزالی سے بھی یہ سوال ہوا، شیخ محقق سے بھی یہ سوال ہوا کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ دنیا میں اس کی مدد زیادہ پاور والی ہوتی ہے یا دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس کی مدد زیادہ پاور والی ہوتی ہے؟ دونوں بزرگوں نے جواب دیا کہ مدد تو ہوتی ہے روح کی، یہ پاور روح کی ہوتی ہے جو مددگار ثابت ہوتی ہے. فرمایا جب تک اللہ کا محبوب بندہ دنیا میں رہتا ہے نا اس کی روح جو ہے نا وہ اس جسم کے پنجرے میں مقید ہوتی ہے. جب وہ اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کی روح اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے، وہ مزید پاورفل ہو جاتی ہے. اللہ کا ولی قبر میں جا کے اس کی روح جو ہے نا اس کی اور پاور بڑھتی ہے، اس لیے اس کی اور مدد بڑھتی ہے. یار امام قسطلانی جیسے محدث نے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ میرے کریم حضرت یحییٰ بن یحییٰ حضرت ابو علی رحمت اللہ علیہ وہ روتے روتے سو گئے، خواب میں نبی پاک آ گئے. فرمایا کیوں پریشان؟ یا نبی اللہ میری فلاں مشکل ہے. فرمایا اس طرح کر، شارح بخاری لکھتے ہیں، فرمایا اس طرح کر حضرت یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ چلا جا، وہاں سے تازہ مٹی اٹھا لے. حضرت یحییٰ وہ ایک اور واقعہ، وہ محمد
بن عبداللہ کا جو اشرف علی تھانوی نے کہا ہے، وہ فقیہ ابو اللیث حضرت وہ کیا نام ہے جی، حضرت نہیں ایک اور بزرگ ہیں، ان کا نبی پاک نے فرمایا جا کے ان کی قبر سے تازہ مٹی اٹھا لے۔ یہ حکایات الاولیاء کے اندر اشرف علی تھانوی نے حضرت محمد بن عبداللہ کے حوالہ سے لکھا کہ ان کو علم نہیں آتا تھا تو وہ رو رو کے سو گئے، تو خواب میں نبی پاک آئے، فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے، جا فقیہ دریر کی قبر پہ چلا جا، تازہ مٹی اٹھا لے قبر سے، نہار منہ چاٹ لیا کر، اللہ تجھے علم کے خزانے عطا فرما دے گا۔ یہ تو خیر وہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا نا، نبی پاک نے فرمایا یا بن یا کی قبر پہ چلا جا، ان کو جا کے وہاں مراقب ہو اور ان کو اپنی مشکل پیش کر، وہ تیری مشکل حل فرما دیں گے۔ خود نبی پاک نے ریفر فرمایا، حضرت قبلہ مفتی صاحب تو فرما رہے تھے نا کہ وہ جو مسلم شریف کی حدیث کون سی، جو حضرت اویس کرنی، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی، ان کے پاس بھیجا تو اللہ والے وہاں جا کے دعا کروا رہے ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی مسلم شریف میں ہے نا، اسی مسلم شریف میں ہے نا بھائی، وہ بنی اسرائیل کا بندہ جو 100 بندے قتل کر چکا، اسی مسلم شریف میں ہے نا، تو وہ اللہ والوں کے پاس اللہ والوں کی طرف چل پڑا، پہنچا نہیں، دعا کروائی نہیں، رستے میں موت آ گئی، اب جنت کے فرشتے دوزخ کے فرشتے، اب وہ ادھر کھینچے 100 بندوں کا قاتل ہے، یہ ادھر لے کے جائے، کہا جنتی اللہ والوں کے پاس جا رہا، معاملہ الگ مالک، اب اس کا کیا کرتا، فرمایا زمین ماپ لو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث اور خود نبی پاک بیان فرما رہے ہیں، فرمایا زمین ماپ لو۔ اب اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو ولیوں کی طرف تھی وہ 1 بالش کم تھی، فرمایا زیادہ ہو جا، ادھر سے سکڑ جا، ادھر سے فاصلہ زیادہ ہو جا۔ اب جناب والا وہ وہیں جنت کے فرشتوں، جب وہ زمین ماپی، ایک بالش اللہ کے ولیوں کی طرف زیادہ ہے، تو اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا، سمجھ نہیں آئی آپ، کیا فیصلہ فرمایا، جنتی کیسے بھئی، وہ تو پہنچے ہی نہیں ابھی، تو جو اس رستے پہ چل پڑے پہنچے نہ بھی، اس کا کہا، اور وہ بھی 100 بندوں کا قاتل، بات سمجھ نہیں آئی، اور اللہ والوں کی طرف چل کے جانا، یہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ مستقل سنت ہے۔ کیا یہ بھی مسلم شریف میں نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک رات کے وقت اٹھے، جنت البقیع میں خود تشریف لے گئے، بات سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب ہے جو زندہ ہو ان کی طرف بھی بندہ جا سکتا ہے، جو عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائے ان کی طرف بھی چل کے جانا خود مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اچھا چلو یار قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نا کہ کبھی جو ہے وہ افضل مفضول کے پاس بھی چلا جائے، اب یہ تو مثال قرآن سے بھی ثابت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب رسول ہیں، اپنے خادم حضرت یوشع کے ساتھ نکلے، اب قرآن نے کیا کہا، پڑھ دوں، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، فوجدا، اللہ فرماتا ہے پایا ان دونوں نے، یعنی حضرت موسیٰ حضرت یوشع، پایا ان دونوں نے کس کو، عبدا من عبادنا، اپنے ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو، اس کا مطلب ہے بندے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور گھر سے ارادتاً قصداً اللہ والے کی ڈھونڈ پھونڈ کے لیے نکلنا، یہ صاحب کتاب رسول کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے کہ نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ جس کو یہ ڈھونڈے نکلے نا، آتیناہ من عندنا، ہم نے اپنی جناب سے اسے علم لدنی عطا فرما رکھا، علم آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی جناب سے خاص رحمت عطا فرما رکھی، اس کا مطلب اللہ کی رحمت سارے بندوں پہ ایک جیسی بھی نہیں، اور دوسرا وصف ہمیں وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی جناب سے انہیں علم لدنی عطا فرما رکھا ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام، اب میں یہاں وہ علم لدنی کی تفصیل کرنے لگوں تو بات طویل ہو جائے گی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچے کو قتل کر دیا اور وہ کشتی توڑ، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے پاس پہنچے تو کیا کہا؟ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے نہ چلوں تاکہ وہ علم آپ مجھے بھی عطا فرما دیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. اب یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ مرشد کا جو تصور ہے نا وہ صرف اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ لغوی اور مصدری اعتبار سے بھی قرآن سے ثابت ہے. اچھا صاحب کتاب رسول خضر علیہ السلام، بھائی ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی ہے تو یہ تو قرآن سے مسئلہ ثابت ہے نا. تو خیر بات طویل ہو جائے گی. اللہ والے مدد کر سکتے، اللہ والے مدد کر سکتے. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت پڑھ دوں. اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آپ نے سنی ہے نا. عمران خان کے بعد تو ویسے ہی سب کو یاد ہو گئی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں روٹی بھی نہیں ملے گی، مکان بھی نہیں ملے گا، مہنگائی بڑھ جائے گی، چینی پتی سارا کچھ فارغ ہو جائے گا، بس ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمجھ کوئی نہیں آئی تو اللہ، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے ہی مدد چاہتے. وہ تو دستہ پیا میں کچھ نہیں کرنا، سمجھ کوئی نہیں آئی. وہ تو پہلے ہی دستا پیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے کو کچھ نہیں ہوندا، بس ادھر ہی کم رکھو. مہنگائی ہور ود سی، بس ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس نمازاں پڑھی رکھو، عبادت کیتی رکھو، اللہ کو مدد منگو، میرے والے پاس نہ ہو. کوئی سمجھ کوئی نہیں، میرے والے پاس فارغ ہو. ہاں نہ جناب روٹی ٹائم تو ملنی ہے، نہ کوئی چینی نہ کوئی پتی، مہنگائی دن بدن بدنی ہے. وہ پہلے ہی تو اندازہ ایاک نعبد و، سمجھ آئی. آؤ جناب ایک آیت پڑھتا ہوں پھر آپ کی جناب والا میں جو ہے وہ اینڈ کرتا ہوں. ذرا توجہ کر. سورۃ النساء آیت نمبر 75 پڑھ دوں. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. یار چلو میں بس آخری آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اچھا یہ عقیدہ کس کا ہے جی؟ اللہ کے محبوب نبی کے پیارے صحابہ کا. وہ مکہ سے نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے ولی بھی عطا فرما اور وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اپنی جناب سے ہمیں مدد کرنے والا. نصیر بھائی میرے بھائی، نصیر کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے کو. اب صحابہ سے بڑھ کے کوئی یا اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے مگر اللہ سے مدد نہیں مانگی. کیوں؟ اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا. سمجھ نہیں آئی آپ؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب ہے اللہ والے مدد، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اچھا ان کل نفس لما علیہا حافظ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مجادلہ کی آخری ایدہم بروح من کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی. یہ آیتیں کدھر جائیں گی؟ اللہ والے مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ باقی دور سے سننا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. یار سلیمان علیہ السلام کا تخت جب جا رہا تھا 3 میل دور، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے فتبسم ضاحکا من قولہا، وہ مسکرا دیے. وہ تو اللہ کے نبی تھے کہ جناب 3 میل دور چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کو کہا. یہ بات بھی جناب والا سوچنے والی ہے کہ نبی نے اتنا دور سے کیسے سن لیا. اچھا نبی نے تو سن لیا، چیونٹی کو کس دسیا سلیمان پہ آندے نے؟ سمجھ کوئی نہیں. ہن بھیڑ آخر نبی دور تو نہیں سنتا. وہ چونٹی کی آخیا سی کیویں آئے تھے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان. فرمایا بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا ہے، رگڑ دیں گے.
اب اس بات پہ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، پر میں کیڑی ہے سن کے پتا سمجھ کوئی نہیں، تو ہم پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اور بھائی سلیمان علیہ السلام مسکرا پہ بھائی کیڑی ہے نا، کیڑیاں والی گل کی تھی بھائی سلیمان کو کوئی نہیں پتہ بھی اگر کیڑیاں سمجھ کوئی نہیں. جڑا ہوں آکے نبی دور تو نہیں سن دیتا یار کیڑے ہی نکلے آنا، سمجھ کوئی نہیں، کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی جانو. تو بھئی یہ دور سے سننا یا نزدیک سے یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اللہ والوں کے لیے کیا دیکھو نا، قرآن بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب رکھا باب التواضع، وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ جب بندہ فرائض میں مداومت اختیار کرتا ہے میں اپنے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہوں. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر نفلی عبادت میں بھی جب وہ کثرت کرتا ہے تو میں اس کو اپنا اتنا حتی احبہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے. ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ. ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ. اور اس حدیث کا سیکنڈ جملہ کیا والے انسالنی لأوتینہ، فرمایا جو وہ میرا ہو ولی اور ہاتھ اٹھائے اور خالی پلٹا دو. اب اس میں امام فخر الدین غازی فرماتے ہیں العبد اذا واظب علی الطاعات بلغ الی المقام. فرمایا جب اللہ، اس کا مطلب کیا ہے، کان تو اس کے پہلے بھی ہے، سنتا تو وہ پہلے بھی ہے، دیکھتا تو وہ پہلے بھی ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. یہ کن کانوں کی بات ہے، کن آنکھوں کی بات ہے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب اللہ کا نور اس بندے کی سماعتوں میں بھر جاتا ہے سبحان اللہ، تو پھر وہ کان دور و نزدیک سے برابر سنتے ہیں. جب وہ نور اس کی آنکھوں میں بھر جاتا ہے تو وہ آنکھیں دور و نزدیک سے برابر دیکھتی ہیں. کہ بولے مفتی صاحب نے حضرت عمر کا حوالہ دیا نا، سمجھ کوئی نہیں آئی یار. وہ 1400 کلومیٹر دور نہاوند حضرت ساریہ کہ حضرت عمر مسجد نبی دے ممبر تے جمعہ دا خطبہ یا ساریۃ الجبل، کتھے ساریہ؟ شرح السنت کے اندر امام بغوی نے اس کو نقل کیا، طبقات الکبریٰ کے اندر امام مناوی نے اس کو نقل کیا، امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس کو نقل کیا، امام ابو نعیم نے بھی دلائل النبوہ، دونوں کتابوں کا نام ہے، انہوں نے بھی نقل کیا. سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کر رہا ہے. حضرت عمر نے آواز لگائی 1400 کلومیٹر دور. اب اشرف علی تھانوی دیوبند کا امام، جمال الاولیاء، حضرت عمر کے فضائل کا باب، کہتا ہے مولا علی بیچ میں بیٹھے تھے تو دوران خطبہ حضرت عمر نے جب آواز لگائی نا تو ایک بندے نے مولا علی سے پوچھا یہ عمر کو کیا ہو گیا، کہاں ساریہ، کہاں جمعے کا خطبہ؟ میں چپ کر، جتھے میرا عمر ہاتھ پاوے کم پورا کر کے چھوڑا. یہ تو جناب والا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے. اور اہل حدیث کا جو امام نواب صدیق حسن خان بخاری، اس کو پڑھ لیجئے. وہ الشمامۃ الامریہ کے صفحہ 61 پہ کیا لکھتا ہے کہ جس غار سے حضرت عمر کی آواز بلند ہوئی تھی نا، 300 سال تک لوگ اس غار کی زیارت کو جاتے رہے. سمجھ نہیں ہے یہ تو. چلو یار بس کرو، سلام پڑھو تو تھک گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میرا دل ہی تو میں سلطان بہو صاحب کا کلام سنانا. او بھائی غوث پاک تو وہ غوث پاک ہیں یار جن کو میں اور تم کیا پکاریں گے. سلطان الفقر حضرت سلطان باہو. سمجھ کوئی نہیں آئی. وہ آج کل تے آ گئی ہیں جناب والا سیڑیاں. میرے کو کیسٹ اور ٹیپ دے وچ جڑی لگدی ہے نا حق نواز جنگوی دی، وہ کیسٹ میں سنبھال کے رکھی. جڑا آدھا میں ولیاں نوں مننا پر ہوئے بہو سلطان یا مکتبہ تقیدہ بھی سونا. دل تو میرا کر رہا ہے، میں پڑھا. اب بہو سلطان رحمت اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ اب ولیوں کا عقیدہ اگر تو ہے جو ہمارا ہے تو پھر ہم سچے، تو پھر ہمارے ساتھ ہو جاؤ. سمجھ نہیں آئی ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بھائی، ادھر سچوں کے پاس آ جاؤ. بہو سلطان سچے ہیں کہ نہیں؟ یار اچھی بولو میرے باپ، بہو سلطان سچے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہائے ہائے. وہ کیا فرماتا ہے؟ سن فریاد
اور بہو سلطان بہو سلطان نال ویسے اسم پتہ پیار ہے اور وجہ تو بھی ایک تولی نے دوجہ اوان نے تے اسم بھی اوان اوان پتہ کون ہے نہیں سمجھ میں نے کہا مولا علی کے نسبی شرف کا آج انکار لوگ کرتے ہیں یہ پھر کبھی بات کریں گے سمجھ نہیں ہے مولا علی نے بھی میں کہ پترو تساں اپنی طبیعت نال من دے نبی دی شریعت نال نہ من دے جی ہاں مولا علی کے نسبی شرف کا لوگ انکار کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ خیر یار میں اس طرف نہیں جاتا توجہ کرو سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنو کن دھر کے سلطان کدھر ہے جنگ میں غوث پاک کدھر ہے بیچ میں سینکڑوں سال کا فرق ہے لیکن اللہ کے ولی کا عقیدہ سن فریاد سمجھئے فریاد کو گل سمجھ آئیے میرے بہو سلطان کا عقیدہ بھی فریاد نہ سن دیں غوث پاک سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنو کن دھر کے بیڑا اڑیا میرا وچی کپران دے جتھے مچھ نہ بیندی ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیا جھٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو پیر جنا باہو پیر جنا پیر جنا دے میرا باہو او کدھی لگ دے ترکے بیڑا اڑیا میرا وچ کپرا دے ادھر مطلب ہے یہ کوئی نواں عقیدہ نہیں کہ غوث پاک ڈوبی ترنے نے یہ بڑا پرانا عقیدہ آج کئی وہ 12 سال والا بیڑا اس کے انکار کرتے ہیں میرے سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 29ویں جلد میں صفحہ 629 پہ 29ویں جلد میں اور صفحہ 629 پہ آپ سے پوچھا کہ یہ 12 سال کے بعد جو بیڑے والا معاملہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر کی نظر سے ایسا حوالہ نہیں گزرا مگر اعلیٰ حضرت نے انکار نہیں کیا مگر یہ کرامت مشہور زبان زد عام ہے اور کوئی خلاف شرع چیز بھی اس میں نہیں ہے اس لیے اس سے انکار نہ کیا جائے اور غوث پاک کو اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی برکت سے ایک حوالہ مجھے ملا ہے وہ عرض کر بسم اللہ یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی برکت ہے کہ جناب والا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلاصۃ القادریہ میں یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل سے اور پوری ڈیٹیل سے اگر سننا ہو تو میں نے یہ جو خطبہ جمعہ میرا گزرا ہے میرے آفیشیل پیج پہ پورا 1.25 گھنٹہ اسی بیڑے پہ میں نے خطاب کیا
پورا الحمدللہ اس کا پورا بایو ڈیٹا میں نے کھول کے بیان کیا اس میں، اور یہ جمعے کا موضوع بھی یہی تھا، 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا کیسے غوث پاک نے اٹھایا، اس پہ الحمدللہ آپ سنیں گے، انشاءاللہ آپ دعا دیں گے انشاءاللہ، اب بھی دعا ہی انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس پہ جو 28ویں جلد میں اعلیٰ حضرت یہ قدم حاضی علی رحمت کل ولی اللہ، اس پہ پتہ ہے میرا 3 گھنٹے کا خطاب ہے، بہت اچھا۔ اس میں جو 28ویں جلد ہے نا، اس میں فضائل و مناقب 6 صفحات پہ قدم حاضی علی رحمت کل ولی اللہ، اس سے آگے 32 صفحات پر مشتمل کتاب ہے تبذ الافائی انحما حاضر رفع الرفائی، اس سے جو پچھلا جمعہ تھا وہ سارا اس رسالے پہ تھا، اور اس سے جو اگلا رسالہ نا فتاوی کرامات غوثیہ، وہ اس کی میں نے بنیاد اعلیٰ حضرت نے جو بتائی کہ قدم حاضی علی رحمت کل ولی اللہ کی اصل کیا ہے، غوث پاک نے فرمایا کیوں تھا، فرمایا تائید مصطفیٰ کی حاصل تھی، جب نبی پاک معراج پہ تشریف لے جانے لگے بہت اچھا تو روح غوث حاضر ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روح غوث حاضر ہوئی تھی، یا نبی اللہ یہاں قدم رکھیے، تو میرے نبی نے کریم رؤوف الرحیم نبی نے معراج کی رات میرے غوث پاک کی گردن پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا قدمی علی رکبتک و قدمک علی رکبت کل اولیاء اللہ تعالی، عبد القادر میرا پاؤں تیری گردن پہ اور تیرا پاؤں سارے ولیوں کی گردن پہ۔ اس کا تفریح الحاضر کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے دیا، میں اس الحمدللہ وہ جو طرد الافائی انحما حاضر رفع الرفائی رسالہ ہے نا 32 صفحات، اس کا صفحہ 373 پڑھ لیجئے، اس میں اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب والا امام جلیل عبداللہ بن اسد یافعی رحمت اللہ علیہ کی نشر المحاسن اور میرات الجنان ان کے حوالے دیے کہ غوث پاک مردے زندہ کیسے کرتے ہیں، بھئی بات طویل ہو جائے گی، وہ پورا خطاب نیٹ پہ موجود ہے، آپ سن لیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔